الله سبحانه في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. درود پر لیجیے محمد والے محمد کی ذات پر. صلی علی عزاداران مظلوم کربلا، سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں دعا وہ ہے کہ خدا تمام مومنین و مومنات کا یہاں پر چل کے آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. پاک پروردگارہ جتنے بھی مومنین و مومنات تشریف فرما ہے، پاک پروردگارہ ان کے دلوں میں جو بھی حاجات ہے تو حاجت روائی فرما. پاک پروردگارہ جو بھی بیمار ہیں، حاضرین میں سے جو بیمار ہیں، حاضرین کے گھروں میں جو بیمار ہیں، بالخصوص مولانا افتخار کی دختر بیمار ہیں، پاک پروردگارہ واسطہ ہے بیمار کربلا کا، سب بیماروں کو صحت عطا فرما. پاک پروردگارہ جو بھی بے اولاد ہیں، اولاد کی تمنا رکھتے ہیں، پاک پروردگارہ واسطہ ہے تجھے ام رباب کی اجڑی ہوئی چولی کا، سب کو اولاد نرینہ عطا فرما. پاک پروردگارہ جنہوں نے اعتماد سے دعا کہا ہے، پاک پروردگارہ ان کی دلوں میں جو بھی حاجات ہے قبول منظور فرما، ان کی جو بھی پریشانی ہے دور فرما. پاک پروردگارہ ہمارے پہلے کی اور آخری دعا یہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام حجت خدا یوسف زہرا امام زمانے کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کے سپاہیوں میں شمار فرما. امام زمانوں کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. سامنے محترم، ہماری گفتگو چل رہی تھی جہنم کے متعلق کہ قیامت کے دن جہنم کے 7 پل ہوں گے اور ہر پل سے ہر کسی نے گزرنا ہوگا. اور جب انسان جہنم کے پہلے پل پر پہنچے گا تو خالق کائنات کی طرف سے آواز آئے گی، ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے. تو وہاں پر پہلے پل پر سوال ہوگا نماز کے متعلق. آیا تو دنیا میں نماز پڑھا کرتا تھا یا نہیں؟ آیا تو نماز کو ترک کرتا تھا یا نہیں؟ یا نماز میں سستی کرتا تھا؟ جو شخص دنیا میں نماز پڑھتا ہوگا وہ شخص اس جہنم کے پہلے مرحلے سے گزر پائے گا. اور جب انسان جہنم کے دوسرے پل پر پہنچے گا تو وہاں پر بھی انہیں روکا جائے گا. پھر سوال ہوگا صلہ رحمی کے متعلق. آیا ان لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا تھا یا نہیں؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا تھا یا نہیں؟ پھر تیسرے پل پر روکا جائے گا. پھر سوال ہوگا امانت کے متعلق. آیا تو امانت میں خیانت کرتا تھا یا نہیں؟ اگر امانت میں خیانت نہیں کرتا تھا تو اس جہنم کے پل سے گزر پائے گا. پھر چوتھے پل پر روکا جائے گا. پھر وہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں سوال ہوگا. آیا تو والدین کا احترام کرتا تھا یا نہیں؟ والدین کی اطاعت کرتا تھا یا نہیں؟ اگر وہ شخص دنیا میں اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہوگا تو وہ شخص اس جہنم کے چوتھے پل سے گزر پائے گا. اور پھر ثم یحبسون علی القنطرۃ الخامسہ. اور جب انسان جہنم کے 5ویں پل پر پہنچے گا تو خالق کائنات کی طرف سے آواز آئے گی، ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے. تو خالق کائنات کی طرف سے آواز آئے گی، پھر پوچھا جائے گا، سوال پوچھا جائے گا. فَيُحَاسَبُونَ عَلَى حِفْظِ اللِّسَانِ مِنَ الْغِیبَةِ وَالنَّمِیمَةِ وَالشَّهَادَةِ زُورٌ. اللہ اکبر. آیا اس زبان کے متعلق سوال ہوگا 5ویں پل پر. آیا اس زبان کو تو دنیا میں غیبت سے بچایا کرتا تھا یا نہیں؟ آیا اس زبان سے کسی کی چغلخوری کرتا تھا یا نہیں؟ آیا اس زبان سے دنیا میں کسی کی جھوٹی گواہی کرتا تھا یا نہیں، دیتا تھا یا نہیں؟ اگر جو شخص دنیا میں اپنی اس زبان کو ان گناہوں سے اجتناب کرتا ہوگا، ان گناہوں سے روکا ہوگا جس شخص نے اپنی زبان کو، تو وہ شخص جہنم کے 5ویں مرحلے سے گزر پائے گا، ورنہ جہنم میں داخل ہوگا. اور جو شخص زبان سے غیبت کرتے ہیں، خالق کائنات ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ شَيْئًا فَكَرِهْتُمُوهُ.
کیا تم میں سے ہر ایک اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ خالق کائنات فرماتے ہیں نہیں، ہرگز نہیں، تم اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دن بھر اپنے بھائی کی غیبت کرتے رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوستوں کی، دوست احباب کی غیبت کرتے رہتے ہیں۔ دن بھر ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے رہتے ہیں، پھر ہمارا دل سخت نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا؟ دن بھر اپنے بھائیوں کی غیبت کرتا رہتا ہے، یقیناً اس غیبت کرنے سے ہمارا دل سخت ہو جائے گا، اور اگر دل سخت ہو جائے تو خدا کی بارگاہ میں ہم آنسو نہیں بہا سکیں گے۔ خدا کی بارگاہ میں ہم جس طرح عبادت دعا کرنا چاہیے اس طرح ہم نہیں کر سکیں گے۔ پھر پیغمبر اکرم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں ان الغیبۃ من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ تو پوچھا گیا، فقال یا رسول اللہ ولم ذاک، کیا ایسا بھی ہے، ایسا کیوں کر ہے؟ تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فقال صاحب الزنا یتوب اللہ علیہ، کہ جب صاحب زنا، جب زناکار شخص خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو خالق کائنات اس شخص کی، زناکار کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وصاحب الغیبۃ یتوب، اور جب صاحب غیبت کرنے والا شخص خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو فلا یتوب اللہ علیہ، تو اللہ اس شخص کی، غیبت کرنے والے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا، حتی یکون صاحبۃ الذی یحلہ، جب تک صاحب غیبت، جب تک جس شخص کی غیبت کی گئی ہے وہ شخص اس شخص کو معاف نہ کر دے، تب تک خالق کائنات اس غیبت کرنے والے شخص کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی غیبت نہیں کرتا۔ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ الغیبۃ آیۃ المنافق، کہ غیبت منافق کی پہچان ہے، علامت ہے، لہذا مومن کبھی غیبت نہیں کر سکتا، لہذا غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے ہمیں۔ اور ایک روایت امیر المومنین علیہ السلام سے ہے کہ امیر المومنین اپنے صحابی جناب نوف سے فرماتے ہیں کہ اے نوف اجتنب الغیبۃ، کہ غیبت سے بچو، کیوں؟ فإنها إدام كلاب النار، اللہ اکبر، کیوں؟ کیونکہ غیبت جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔ پھر فرمایا ثم قال یا نوف، اے نوف کذب من زعم انہ، وہ جو شخص یہ گمان کرے، وہ شخص جھوٹا ہے، وہ شخص جھوٹا ہے کہ جو یہ گمان کرتا ہو کہ انہ ولد من حلال، کہ میں حلال زادہ ہوں، وہ شخص جو یہ گمان کرے کہ میں حلال زادہ ہوں، مولا کائنات فرماتے ہیں اے نوح، جو شخص یہ گمان کرے وہ شخص جھوٹا ہے۔ کیوں؟ آگے فرمایا وَهُوَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ بِالْغِيبَةِ، کیونکہ یہ دن بھر اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہوئے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا رہتا ہے، پھر اپنے آپ کو حلال زادہ کہتا ہے۔ دن بھر اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہوئے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا رہتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں حلال زادہ ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یہ شخص حلال زادہ نہیں، حرام زادہ ہے۔ یہ شخص جھوٹا ہے کہ جو اپنے یہ جو گمان کرے کہ میں حلال زادہ ہوں، دن بھر اپنے رشتہ داروں کی غیبت کرتا رہتا ہے، اپنے ہمسایوں کی غیبت کرتا رہتا ہے۔ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغیبۃ، غیبت سے بچو، کیوں؟ کیونکہ پیغمبر فرماتے ہیں غیبت کرنے والے کو 3 قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ جو شخص غیبت کرتا ہے دنیا میں، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے اپنے دوست احباب کے، اپنے ہمسایوں کے، پیغمبر فرماتے ہیں اس شخص کو، غیبت کرنے والے شخص کو 3 قسم کے عذاب دیا جائے گا۔ پہلی عذاب یہ ہے کہ لا یستجاب لہ الدعاء، غیبت کرنے والے شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ لوگ آتے ہیں مولانا صاحب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم نے اتنی منتیں مانگی ہے، اتنی دعائیں کی ہے خدا کی بارگاہ میں، اور خدا بھی فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔
خالق کائنات اور ارشاد فرما رہا ہے کہ دعا کرو، میں دعا تمہاری قبول کروں گا۔ لیکن جب ہم خدا کی بارگاہ میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا۔ خدا کیسے تمہاری دعا کو قبول کرے گا؟ خدا کی طرف سے آواز آئے گی، اے بندے خدا، کیا میرے حبیب نے تجھے نہیں کہا تھا کہ غیبت کرنے والے شخص کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی؟ دن بھر اپنے بھائیوں کی غیبت کرتا رہتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیسے قبول ہوگی دعائیں؟ دن بھر اپنے رشتہ داروں کی، اپنے ہمسایوں کی غیبت کرتا رہتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا رہتا ہے، پھر کہتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوسری قسم کا عذاب جو اس کو دیا جائے گا، لا تقبل له الحسنات، اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں کی جائے گی، چاہے وہ بے شک نماز پڑھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، بے شک کوئی اور نیک کام کرتا رہے، خدا اس کی کسی نیکی کو بھی قبول نہیں کرے گا جب تک یہ غیبت کرتا رہے گا۔ محمد والے محمد صلوات۔ اور تیسرے قسم کا عذاب جو اس غیبت کرنے والے شخص کو ملے گا، پیغمبر فرماتے ہیں تزداد علیہ سیئات، اس کے گناہوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ جب روز محشر ہوگا، ہمارے سامنے نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو ہم دیکھیں گے اور ہم کہیں گے اے خدا یہ گناہ تو میں نے کیا ہی نہیں تھا، یہاں پر درج کیا ہوا ہے۔ تو خالق کائنات کی طرف سے آواز آئے گی، اے بندے خدا، کیا میرے حبیب نے تجھے نہیں کہا تھا کہ غیبت کرنے سے گناہ میں اضافہ ہوتا ہے؟ کیا میرے حبیب نے نہیں کہا تھا؟ اس وقت خدا کی مخلوق وہاں پر خاموش ہو جائے گی، پشیمان ہو جائے گی کہ دنیا میں غیبت کرتا رہتا ہے، پھر کہتا ہے قیامت کے دن کہ ہمارے نامہ اعمال میں یہ گناہ کیسے آ گئے۔ ایک روایت جابر بن عبداللہ انصاری سے وہ روایت کرتے، وہ کہتے ہیں کہ کننا مع النبی علیہ السلام، ہم ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک ایک طرف سے گندی بدبو آنا شروع ہو گئی کہ جیسے مردار کی بدبو آ رہی ہے۔ ہم سے پیغمبر نے پوچھا کہ اے میرے صحابیوں، جانتے ہو کہ یہ کیسے بدبو ہے؟ تو ہم نے عرض کیا، صحابی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا رسول اللہ، آپ اور آپ کا خدا بہتر جانتا ہے۔ تو پیغمبر نے کیا فرمایا، حاضر ریح الذین یغتابون الناس من المؤمنین، یہ ان لوگوں کی بدبو ہے کہ جو اپنے مؤمنین کی غیبت کرتے ہیں، جو مومن کی غیبت کرتے ہیں، یہ اس شخص کی بدبو ہے۔ یہاں پر ایک نکتہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت بدبو آتی تھی، آج اس وقت بدبو نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی باہر کا شخص چمڑے کے کارخانے میں جائے تو اس کو ضرور بدبو آئے گی، اور لیکن جو لوگ کارخانے میں کام کرتے ہیں، کارخانے کے اندر رہتے ہیں، انہیں بدبو محسوس نہیں ہوتی، چونکہ ہمارا معاشرہ ہی غیبت کا عادی ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا ماحول ہی بدبودار ہے، تو ہمیں کیسے بدبو آئے گی؟ ایک روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ پیغمبر فرماتے ہیں من اغتاب فی عمرہ مرتن، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں فقط ایک مرتبہ کسی کی غیبت کرے، ہم تو دن بھر غیبت کرتے رہتے ہیں، پیغمبر فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص فقط ایک مرتبہ کسی کی غیبت کرے، یعاقبہ اللہ بعشر عقوبات، تو اللہ اس کو 10 قسم کے سزاؤں میں مبتلا کرے گا، 10 قسم کے سزا میں اس کو مبتلا کرے گا۔ پہلی سزا یہ کہ یسیر بعیدا من رحمت اللہ، کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ دوسری سزا اس کو یہ دی جائے گی کہ یقطع الملائکۃ عنہ الصحبہ، کہ فرشتے اس کے ساتھ چھوڑ دیں گے اور ملائکہ اس کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ یکون نزع روحہ عند موتہ شدیدا، موت کے وقت اس کی روح نکلنے کا مرحلہ بہت سخت ہوگا غیبت کرنے والے شخص کا۔ جب انسان کے بدن سے روح نکل رہی ہوتی ہے، جاننے کا عالم بہت سخت ہوگا اس شخص کے جو غیبت کرتا ہے فقط ایک مرتبہ زندگی میں۔ ہم تو دن بھر غیبت کرتے رہتے ہیں، پھر ہمیں کیا سزا ہونی چاہیے؟ یہ تو اس شخص کے لیے کہ جو فقط ایک مرتبہ غیبت کرے۔
ایک مرتبہ غیبت کرے تو موت کے وقت اس کی روح نکلنے کا جو مرحلہ ہوگا وہ بہت سخت ہوگا، بہت سخت ہوگا۔ آگے پیغمبر نے فرمایا یسیرو قریبا الی النار، غیبت کرنے والے شخص کو ایک سزا یہ دی جائے گی کہ وہ جہنم کے قریب ہوتا جائے گا، یسیرو بعیدا من الجنہ، اور وہ جنت سے دور ہوتا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا یشتد علیہ عذاب القبر، اس پر قبر کا عذاب سخت ہوگا۔ جو دنیا میں غیبت کرتا ہے اپنے بھائی کی، اپنے دوست احباب کی غیبت کرتا ہے۔ اور آٹھواں یتعدی منہ روح النبی، کہ پیغمبر کی روح اس شخص کے عمل سے تکلیف میں ہوگی۔ اللہ اکبر، پیغمبر کی روح قیامت کے دن روز محشر اس غیبت کرنے والے شخص کی وجہ سے تکلیف میں ہوگی پیغمبر کی روح۔ اور نبی قسم کا جو سزا ملے گا اس کو یہ کہ یسخط اللہ علیہ، اللہ ایسے شخص پر ناراض ہو جاتا ہے، اور خالق کائنات جس سے ناراض ہو جائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور 10ویں قسم کا جو سزا اس کو ملے گا یسیرو مفلسا یوم القیامت عند المیزان، ایسا شخص قیامت کے دن میزان کے وقت مفلس ہو جائے گا۔ لہذا محمد صلی لہذا اس غیبت سے پرہیز کریں، غیبت سے پرہیز کریں، غیبت سے بچیں، کیونکہ خالق کائنات کی بارگاہ میں ہم سب نے جواب دہ ہونا ہے، ہم سب نے مرنا ہے، اور خالق کائنات ہم سب سے پوچھے گا کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کیوں کھاتا رہا دنیا میں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے مرنا ہے، کسی نے زندہ نہیں رہنا۔ یہ 2 دن کی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں ابھی مر جاؤں یا تھوڑی دیر بعد مر جاؤں، ممبر سے اترتے ہی میں مر جاؤں، کوئی پتہ نہیں موت کا۔ لہذا خدا کی بارگاہ میں ہم جواب دہ ہوں گے۔ غیبت سے بچے، پرہیز کرے، اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کی غیبت نہ کرے، پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے، اس لیے کہ ہم نے قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اور ہر کسی نے مرنا ہے۔ اب مرنے کی بات آئی ہے، ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اذا فارق الروح من البدن نودی من السماء بثلاث صیحات، کہ جب انسان کے بدن سے روح جدا ہوتی ہے تو آسمان سے 3 آوازیں آتی ہیں۔ پہلی آواز یہ کہ یا ابن آدم اترکت الدنیا ام الدنیا ترکت کا، کہ اے فرزند آدم کیا دنیا نے تجھے چھوڑ دیا ہے یا دنیا نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ دوسری آواز آئے گی جب انسان کے بدن سے روح جدا ہو رہی ہوگی، دوسری آواز خالق کائنات کی طرف سے آئے گی یا ابن آدم اجمعت الدنیا ام الدنیا جماعت کا، اے فرزند آدم کیا تو نے دنیا کو اکٹھا کیا ہے یا دنیا نے تجھے اکٹھا کیا ہے۔ اور تیسری آواز آئے گی جب انسان کے بدن سے روح جدا ہو رہی ہوگی، تیسری آواز آئے گی یا ابن آدم اجمعت الدنیا ام الدنیا جماعت، یا ابن آدم اقتلت الدنیا ام الدنیا قتلت کا، اے فرزند آدم کیا تو نے دنیا کو قتل کیا ہے یا دنیا نے تجھے قتل کر دیا ہے۔ اور وَإِذَا رُجِعَ عَلَى الْمَغْسَلِ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ، اور جب انسان کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا جاتا ہے تو خالق کائنات کی طرف سے پھر 3 آوازیں آتی ہے۔ پہلی آواز یہ کہ یا ابن آدم این بدنک القوی لما اضعفک، کہ اے فرزند آدم تمہارا طاقتور بدن کہاں ہے کہ جس طاقتور بدن سے تم دنیا میں تکبر کرتے تھے، اکڑ کر چلتے تھے، اب وہ بدن کہاں ہے؟ تمہیں کس چیز نے کمزور کر ڈالا ہے؟ اور دوسری آواز ہے کہ یا ابن آدم این لسانک الفصیح لما اسکتک، اے فرزند آدم تیری فصیح و بلیغ زبان کہاں ہے کہ جس زبان سے تو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، کہ جس زبان سے تو لوگوں کی چغلخوریاں کرتا تھا، چغلخوری کر کے لوگوں کو لڑاتا تھا، آپس میں تہمت لگاتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، اب وہ تیری فصیح و بلیغ زبان کہاں ہے؟ اب کس چیز نے تمہیں خاموش کر رکھا ہے؟ پھر تیسری آواز آئے گی یا ابن آدم این احباؤک لما اوحشک، اے فرزند آدم تیرے دوست احباب کہاں ہیں
کہ تمہیں کس چیز نے وحشت زدہ بنا دیا ہے۔ وَإِذَا وُضِعَ عَلَى الْكَفْنِ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ، اور جب انسان کو کفن پہنانے کے لیے چارپائی وغیرہ پر لٹایا جاتا ہے تو پھر خالق کائنات کی طرف سے 3 آوازیں آتی ہے۔ پہلی آواز یہ کہ یا ابن آدم تذهب الى سفر بعید بغیر زاد، اے فرزند آدم بغیر زاد راہ کے دور دراز لمبے سفر کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ دوسری آواز آئے گی یا ابن آدم تخرج من منزلک فلا ترجع ابدا، کہ اے فرزند آدم اب گھر سے نکل رہا ہے پھر کبھی پلٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ تیسری آواز آئے گی یا ابن آدم تسیر الی بیت احول، اے فرزند آدم اب تیرا مسکن تیرا ٹھکانہ ایک ہولناک گھر ہوگا۔ وَإِذَا حُمِلَ عَلَى الْجَنَازَةِ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ، اور جب اسے جنازے میں اٹھایا جاتا ہے تو پھر 3 آوازیں آتی ہے۔ پہلی آواز یہ کہ طُوبَى لَكَ إِن كَانَ عَمَلُكَ خَيْرًا، اے فرزند آدم اگر نیک عمل انجام دیتا رہا تو تجھے جنت کی خوشخبری ہو، اگر تو دنیا میں نیک عمل انجام دیتا رہا ہے تو تجھے جنت کی خوشخبری ہو۔ دوسری آواز ہے گی طُوبَى لَكَ إِن كُنتَ صحیبک رضوان اللہ، اے فرزند آدم اگر خداوند تعالی تجھ سے راضی ہے تو تجھے جنت کی خوشخبری ہے۔ تیسری آواز آئے گی ویل لک ان کنت صحیبک سخط اللہ، اے فرزند آدم اگر خدا نہ خواستہ خداوند عالم تجھ سے راضی نہیں ہے تو جہنم کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ وَإِذَا وُضِعَ لِلصَّلَاةِ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ، جب اسے نماز جنازے کے لیے رکھا جاتا ہے پھر آسمان سے 3 آوازیں آتی ہے۔ پہلی آواز یہ یا ابن آدم کل عمل عملتہ تراہ ساعہ، درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد کی ذات پر۔ جب اسے نماز جنازے کے لیے اٹھایا رکھا جاتا ہے پھر آسمان سے 3 آوازیں آتی ہیں۔ پہلی آواز یہ کہ یا ابن آدم کل عمل عملتہ تراہ ساعہ، اے فرزند آدم جو کچھ تو دنیا میں کرتا رہا اب وہ سب تیرے سامنے آ جائے گا۔ اور دوسرا آواز یہ آئے گا ان کان عملک خیرا تراہ خیرا، اے فرزند آدم اگر تو نیک عمل انجام دیتا رہا تو اس کی آج اچھی سزا ملے گی، جزا ملے گی۔ اور تیسری آواز آئے گی ان کانا عملک شرا تراہ شرا، اگر تو برے کام کرتا رہا ہے تو آج اس کا عذاب دیکھ لے گا۔ تو خدا سے دعا وہ ہے کہ خدا ہمیں اس غیبت جیسے گناہ سے اپنی پناہ میں رکھے۔ سامنے محترم، مسائل کا ایک جملہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں۔ آغا صاحب تشریف فرما چکے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو تیار کیا۔ علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، علی اکبر کو اجازت ملی، علی اکبر کے گھوڑا روانہ ہوا۔ علی اکبر کے گھوڑے نے 2-3 قدم چلائے تھے کہ علی اکبر کے کانوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ جب علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ بوڑھا باپ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ علی اکبر گھوڑے سے اترے، بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہا بابا آپ نے تو مجھے اجازت دی تھی، اب آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ عزاداروں سنیے گا جملہ، امام کیا فرماتے ہیں اے میرے لال، اے میرے بیٹے، کاش تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا اور اس طرح تیرے سامنے قتل ہو جاتا۔ عزاداروں علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، جنگ کے میدان کی طرف گئے، دشمن کو واصل جہنم کرتے ہوئے جنگ لڑتے ہوئے دشمنوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔
کہ ایک مرتبہ پیاس کی غالب ہوئی، پیاس محسوس ہوئی، بابا کے پاس آئے، کہا بابا مجھے پیاس لگی ہے، ایک بوند پانی پلا دو۔ بابا کہتے ہیں اے میرے لال پانی تو نہیں ہے، آپ نے باپ کے منہ میں منہ دے، باپ کے زبان میں زبان دے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے بابا کے زبان میں زبان دی، ایک دم نکال دیا۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی گئی ہے، آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھ گئی ہے۔ علی اکبر روانہ ہوئے جنگ کے میدان کی طرف، پھر دشمنوں کو وہاں سے جہنم کرتے رہے۔ ایک مرتبہ ملعون نے علی اکبر کے سینے پر ایک نیزہ پہ وزن کیا۔ عزادارو علی اکبر کہتے یا ماتا ہوا اے میرے بابا اپنے بیٹے کا آخری سلام۔ علی اکبر کی امام حسین کی آواز میں امام حسین کی کان میں جب یہ آواز آئی تو امام منبر سے یا علی کہہ کے اٹھے، امامہ سر سے اتارا، امامہ سر سے اتارا۔ ایک مرتبہ پھر بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے، چلنے لگے، لڑکھڑاتے ہوئے چلنے لگے۔ امام چل نہ سکے، عزادارو امام اپنے گھٹنے کے بال علی اکبر کے قریب آ کے کہتے ہیں اے میرے لال آنکھیں کھول، تیرا باپ حسین تیری ناچ